اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ سورہ مومن آیات 8 سے 11۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے آس پاس ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنی رب کی تعریفات بیان کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرنے والے ہیں اور تیری راہ پر چلنے والے ہیں، تو انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اگلی آیات میں بھی اسی دعا کا تسلسل، ربنا اے ہمارے رب، وادخلہم اور تو انہیں داخل فرما دے، جنات جنتوں میں، عدن ہمیشگی والی، التی جن کا، وعدتہم تو نے وعدہ کیا ہے ان سے۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے یہ فرشتے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں، جہنم سے نجات کی دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے جنت کے طلبگار بھی ہیں۔ ومن صلح اور جس نے بھی اصلاح کر لی تھی، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، کہ جو بھی ان میں سے اصلاح کر لے، توبہ تائب ہو جائے، اے اللہ تو انہیں بھی نعمتوں سے بہرہ مند فرما، انہیں بھی جنتوں سے سرفراز فرما۔ انک بلا شبہ تو، انت العزیز تو ہی زبردست، تو ہی غالب، الحکیم اور حکمتوں والا ہے۔ وقہم السیئات اور انہیں بچا لے برائیوں سے۔ ان برائیوں سے مراد روز قیامت والا صلہ ہے کہ جس انسان سے غلطی اور خطا ہو گئی، اس کی غلطی اور خطا پر اگر دنیا میں ہی معافی مل جائے گی تو وہ آخرت میں بد انجام سے بچ جائے گا۔ آخرت میں نیکی کا صلہ بھی ہے اور برائی کا بدلہ بھی، تو جس کی نیکی کے صلے کو قائم رکھا جائے اور برائی کو مٹا دیا جائے، برائی کے بدلے سے بچا لیا جائے، تو یہ وہ دعا ہے، وقہم السیئات، اے اللہ تو نے بچا لے ان برائیوں سے، ومن تق السیئات اور جس کو بھی تو نے بچا لیا برائیوں سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ تو تحقیق تو نے اس پر رحم فرما دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس انسان کو بخشش مل جائے، اس کا مواخذہ نہ کیا جائے، اس کی برائیوں کو اس سے ہٹا دیا جائے، تو یقیناً ایسے شخص پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، خصوصی رحم ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ یقیناً پھر ایسے لوگ ہی نجات پانے والے ہیں، ایسے لوگ ہی کامیابیوں سے سرفراز ہونے والے ہیں جن کے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ ان الذین بلا شبہ جن لوگوں نے، کفروا انکار کر دیا، کفر کیا، ینادون انہیں پکارا جائے گا۔ اب یہ محشر کا میدان ہے، قیامت کا دن ہے، تو ایسے کافروں کو آواز دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا، لمقت اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بیزاری، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان لوگوں کے ساتھ، اکبر بڑی ہے، زیادہ ہے، من مقتہم ان کی بیزاری سے، انفسہم اپنے نفسوں سے، کہ روز قیامت جب انسان اٹھائے جائیں گے، اب انہیں امیدیں تو اللہ کے علاوہ بہت سی ہستیوں سے ہوں گی، جس طرح کہ ہم نے مشرکین مکہ کے بارے میں جانا، یہ ان مورتی اور مجسموں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے
بہت سے نیک اور صالحین کو بھی اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، فرشتوں سے بھی شفاعت کی امید رکھتے تھے، لیکن ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے تمام ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ جب ان کے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے، یہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جائیں گے، لیکن ان کی بیزاری سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی ان سے بیزاری ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ استدعونا، کہ جب تمہیں بلایا جاتا تھا، الی الایمان، ایمان کی طرف، کہ دنیا میں تمہیں دعوت دی جاتی تھی، اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا تھا، فتکفرون، پس تم انکار کر دیتے تھے۔ دنیا میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اس بات کی گواہی دے دو لا الہ الا اللہ، تو یہ منہ پھیر لیتے تھے، بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ تو جیسا رویہ انہوں نے دنیا میں اپنائے رکھا، آج اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 بار موت دی ہے۔ التفسیر المیسر میں لکھا ہے، اینا کننا فی بطون امہاتنا نطفا قبل نفخ الروح، کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں روح کے داخل ہونے سے پہلے مردہ ہوتا ہے، پھر اس میں روح ڈال کر اسے زندہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی تعبیر کو سورہ بقرہ میں اس طرح بیان کیا گیا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، تم تو مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ انسان کی پہلی زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان دنیا میں آتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق لکھا ہے، جتنی عمر لکھی ہے، وہ یہاں گزارتا ہے اور بالآخر فوت ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری موت ہے انسان کے لیے۔ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور ہمیں زندہ کیا ہے 2 بار۔ تو پہلی زندگی تو وہی ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوئی، اور دوسری زندگی روز قیامت جب انسان قبروں سے نکلے گا شروع ہوگی۔ تو 2 بار موت، 2 بار زندگی۔ فَاعْتَرَفْنَا، پس ہم نے اعتراف کیا ہے، بِذُنُوبِنَا، اپنے گناہوں کا، کہ اے مالک ہم سے خطا ہوئی، ہم سے گناہ ہوا، ہم مبتلا کفر رہے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ فَهَلْ لَنَا مِن طَرِيقٍ نَخْرُجُ بِهِ مِنَ النَّارِ، تو کوئی ایسا راستہ ہے کہ اب ہم جہنم سے باہر نکل جائیں؟ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں ایک بار پھر لوٹا دیا جائے، قسمیں کھا کر یقین دلوا رہے ہوں گے کہ صرف ایک بار اور موقع مل جائے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ لیکن اب ان گناہوں کے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تسلیم کرنے کا وقت تو دنیا تھی، غرغرۃ الموت کے بعد تو انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، تو اسے جواب دیا گیا تھا کہ الآن، اب ایمان لاتے ہو، تو یہ وقت دنیا میں ہی ختم ہو جاتا ہے، نزع کے عالم میں مبتلا ہونے سے ہی یہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ روز قیامت پھر کیسے انسان کو دوبارہ موقع ملے؟ لہٰذا ایسے انسانوں کا مقدر پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر خصوصی رحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔